وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفاطمة بضعة مني. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ مدنی کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو محبت نال، ذوق نال.
انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، اجدی یہ تقریب سعید روایات دنیاوی تو ہٹ کے اس شادی دے اندر منعقد کیتی گئی ہے کہ سارے ہاں عموماً شادی دے مواقع دے ہوتے ڈھول ڈھمک، گانا بجانا، ناچ ڈانس اور مختلف قسم کے خرافات وہ کر کے تے شیطان کو راضی کیتا ویندے، جبکہ سارے مولانا صاحبان نے الحمدللہ ادائیگی سنت دے وقت دین دا پروگرام منعقد کر کے رحمان کو راضی کرنے دی کوشش کی۔ خوشی ہوئے یا غمی، اے انسانی زندگی دا حصہ ہے۔ رب کائنات زندگی دے اندر خوشیاں بھی عطا فرمائے دیں کہ نہیں امتحان، ابتلاء اور آزمائش کی صورت دے اندر غم دے مواقع بھی آمیں، لیکن مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال دے اندر اللہ تے اود رسول کو خوش کرنے کی کوشش کرے، ہر موقع دے اتے اللہ تے اود رسول دی رضا دا طلبگار بنے، خوشی بھی اسی طرح مناوے کہ جن کے اندر اللہ تے اس کا حبیب راضی ہوئے، اور غمی کے اندر بھی کوئی ایسی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے کہ جن کے اندر اللہ تے اودا حبیب ناراض ہو بنجے۔ سنیں اج دی اس تقریب دے اندر تمہارے سامنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر، نور نظر، چشم بصر، سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی جیڑی شادی خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین، قاتل المشرکین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نال جو منعقد کی تھی گئی ہے، اس کا تھوڑا جیا احوال تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ سن دوسرا جی بھائی دائیں بائیں نہ دیکھو، اگر توجہ ہوئے تھوڑی جی تے میں متعرض کرا۔
ٹھیک ہے دوستوں، شادی، نکاح، بیاہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. امیر، غریب، فقیر، شہنشاہ، مالک کائنات نے جو ایک سلسلہ بنائے تو یہ ہر بندے نال، ہر مومن مسلمان دے نال ایک قصہ ہے. بچی ہوئے یا بچہ جب جوان ہونن تو ماں باپ انہاں دی شادی واسطے فکر مند تھیندن یا نہیں تھیندن. میرے آقا دیاں 4 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہم. یاد راسن کتنی بیٹیاں؟ 4. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہراء. کئی لوگ نعوذ باللہ آدن ہکا بیٹی ہے. اللہ دا قرآن آدھے یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک، اے میرے نبی فرما دے ہو اپنی گھر والیاں کو تے اپنی بیٹیاں کو. بنات جمع بنت دی. بنت اللہ اگر ایک بیٹی ہو گیا اللہ کیا قل لازواجک و بنتک نہیں، اللہ فرمایا قل لازواجک و بناتک. ساری کائنات دی گال بات غلط ہو سکتی ہے پر اللہ دا کلام غلط نہیں ہو سکتا. وقتوں کو آخدن چاہ کوئی میاں چونکہ نبی دا درجہ باپ دی جگہ تے ہو دے تو امت دیاں جتنی ابھی عورتیں ہیں وہ نبی دیاں بیٹیاں ہیں. انہاں کو یہ دسیا کرو میاں جتھاں تمام عورتاں دی بات آئیے اللہ اگو فرما رہتے قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. و نساء المؤمنین بیٹیاں دا علیحدہ ذکر کیتے، تمام مومنہ دیاں عورتاں دا علیحدہ ذکر کیتے. وقت چونکہ بہت مختصر ہے، میں اس واسطے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء دی گل کر رہے ہیں. میرے دوستو، میرے بزرگوں، جب سیدہ کائنات جوان ہونا میرے آقا بحیثیت باپ دے فکر مند ہوئے نا اور میرے آقا دے رفیق، میرے آقا دے محبوب صحابہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، انہوں نے جب میرے آقا کو فکر مند نٹھے، پریشان حال نٹھے بیٹی کے رشتے دے بارے دے اندر، انہیں بھی پریشان ہو کے آپس دے اندر صلاح و مشورہ پہل کریں کہ جناب حضور دی بیٹی واسطے کیڑا رشتہ موضوع ہے، کیڑا رشتہ اچھا، صرف اچھا نہیں بلکہ اچھے تو اچھا اور بہترین ہے. حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دی نگاہ
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ٹک گئے. چنانچہ صحیح روایات دے اندر آتے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے حضرت علی کو بلائے. علی جی آقا پریشان بیٹی دے رشتے دے بارے دے اندر اساتوں کو مشورہ دے دیں تو سو حضور علیہ السلام کو خطبہ نکاح دیو یعنی رشتہ طلب کرو. حضرت علی عرض کرن لگن اے میرے بھائیو تو سجاؤ دیتے ہو میں درویش بندہ ہوں قلندر آدمیاں میرے کول نہ ساز و سامان ہے میرے کول نہ پیسہ روپیہ ہے حتیٰ کہ شادی دے اخراجات بھی میرے کول کوئی نہیں. میں تے حضور دی کفالت دے اندر پرورش میرے آقا نے کی تھی میرے بابا نے بچپن دے اندر میں کو حضور دی خدمت چھوڑ دیتا ہے اخراجات کوئی نہ حل میں کو شرما دیئے میں کو لحاظہ دیئے لیکن انہاں دہاں حضرات نے ڈھارس بنوائی کوئی بات نہیں ہے خرچہ سا کرے سو پیسے آسان لے سو یہ بارے پریشان نہ ہو بس تو سفر کے صرف حضور علیہ السلام کو لو رشتہ طلب کرو. سمجھ آ رہی رشتے ناتے یہ برادری دے معاملات ہوندن یا دنیاوی معاملات ہوندن بولو دے سے یہ کون ہمیشہ رشتے گلیں دے یا منگ دے یا طے کریں دے برادری دے لوگ یہ نا معلوم ہویا جناب سیدنا صدیق اکبر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دا حضرت علی نال تعلق برادرانہ کیسا تعلق ہے برادرانہ تعلق ہے ایویں دنیاوی دیکھا دیکھی دا تعلق نہ ہے جو حضور فکر مندن تو حضرت علی کو ڈھارس کون بدھوے دے ودن دل کون بدھوے دے ودن جناب ابو بکر عمر بدھے بدھوے دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تیار شرماؤ دے نجاؤ دے حضور دی خدمت دے اندر آئے میرے آقا نے پوچھا علی کی میں عمر تھے آقا میں جناب فاطمہ دے رشتے دا طلبگار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا یا علی اے علی تیرا عمر مبارک اے علی تیرا رشتہ طلب کرن مبارک میں تیرے عمر کو مبارک کیا قادا گویا حضور علیہ السلام نے رضامندی دا اظہار فرمایا میرے دوستوں میرے بزرگوں سادہ جیا حضرت علی دا سوال سادہ جیا حضرت علی دا سوال اور پروقار جیا میرے آقا دا جواب گویا سارے زبان دے اندر رشتہ جننے پکا تھیوے تے دعا خیر کی تیوے حکم مگنی دا نام دیتاوے دے اور لوگ دعا خیر کریں گے بھئی ہم نامہ رکھیج گئے تاکہ اتھا کو بیا بندہ رشتے دا طلبگار بن کے نہ آوے بیا بندہ ہم کو اتھا رشتہ بنگر نہ آوے حضور علیہ السلام دا حضرت علی کو اہلا و سہلا مرحبا آکھنا رشتے دی قبولیت دی نشانی بن گئی حضرت علی خوشی خوشی بیٹھن دائے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ اور شادی جو کر
گھر نہیں ہے، تیرے کول کوئی چیز آقا منگنی ہو گئی ہے۔ فرمایا جی ہاں، میں نا واپس وج کے آنا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے منگنی دی صورت دے اندر حضرت علی دا سادہ سوال، حضور علیہ السلام دا پروقار جواب دیکھو۔ اس منگنی دے اندر نہ کوئی مہندی دا تھارے، اس منگنی دے اندر نہ کوئی ڈھول ڈھماکے، میریاں مامیاں بیبیاں میریاں بہناں سن رہی نہ ہی جناب والا کوئی عورتاں دے سہرے گانے نہ جھومر تاڑیے، بس مختصر جی گل میرے آقا نے حضرت علی دی جب یہ رشتہ قبول کی تے دعا فرما کے تے شادی دی تیاری شروع کروائیے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ میرے آقا دی زندگی امت دے واسطے کیا ہے؟ نمونہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سارے ہاں شادیاں دے اوتے اجڑ ایویں نامہ جو رکھی دے تو مہینہ مہینہ پہلے سہرے گاون دے پروگرام بن دے نہیں بن دے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پھر ڈھولک دے بغیر تا چلو مرد اجل کچھ سہے ودے ہوندے، مائیاں بیبیاں وہ چوری چوری بھی لکے چھپے اور کچھ نہ لبے تو گھر دے اندر تھال شال او بھی کھڑکینیاں کہ کوئی مرگ تا نہیں، آخر شادی ہے۔ میں مبارکبادی دینا انہاں حضرات کو کہ انہاں عین شریعت دے مطابق کوئی ایسی چیز اس مقام تے نہیں کہنا ہے، تاکہ کون راضی تھی وے؟ اللہ راضی تھی وے، ادا حبیب راضی تھی وے، مخلوق راضی کوئی نہیں تھی دی، مخلوق راضی نہیں تھی دی۔ ایسا مخلوق کو راضی کرنے دی بڑی کوشش کریں گے، ان انتے رہ دے کیوں تو سبھی سارے چس دے متلاشی ہوئے نا۔ میں تھا آگے بیٹھا، او نظمہ لگیاں ہوئی یہاں پچھوں نہ گئے تا نظم، لیکن ایسیاں ساز ایسی او دھمک دیاں آوازاں پیدا کیتیاں گئیں کہ جڑیاں جرس دی صورت دے اندر ہن، تاکہ توارے کنہ کو او چس جڑی لگی ہوئی ہے نا او پوری تھی ہوئے۔ میں غلط آتا بیٹھا جی بھائی عزیزو دوستو بزرگو، اسا مولوی جڑے ہیں نا لوگاں دے سامنے نمونہ ہے، لوگاں دے تصورات دے اندر ایک شیش محل بنیا ہوئے ہوندے مولوی دے بارے دے اندر کہ مولوی ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ پھر اگر سارے کولو کوئی شے انہاں دے ذہن دے خلاف تھی دیئے وہ شیش محل اندروں چکنا چور تھی ویندے، پچھو آدن یار یہ مولی تھی کہ تے ایویں، مولی تھی کہ تے ایویں، کیوں؟ وہ عمارت اندروں ٹوٹ دیئے جڑی عمارت لوگاں نے اپنے تصورات دی دنیا دے اندر بنائی ہوئی ہو دیئے سارے مطالبے کہے نا۔ میرے والد صاحب لگیے دے اندر خطیباً کرنال مسجد، تو انہوں نے جواب دیتا، پیچھے آکھن لگے صاحب خطیب لب لے، حضرت نے فرمایا بھئی خیر المدارس خط لکھو، علماء فارغ تھی دے پہلے دور حدیث تو آرو بھیج دے سن۔ پیچھے مسجد کمیٹی نے ایک کانگ لکھی فرست ساکو خطیب چاہی دائے جن دے اندر اے صفت ہوئے، 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 اور وہ سارے بھیجو۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جواب فرمایا بھئی جن اوصاف کا حامل بندہ آپ نے لکھا ہے وہ میری نظر میں اور تو کوئی نہیں ہے، البتہ ایک ہستی ہیں جو اس وقت فارغ ہیں، ان کا نام ہے جبریل امین، اور اس وقت ان کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ انبیاء پر وحی لاتے تھے، آپ اوپر رابطہ کریں اور اللہ ان کو بھیج دیں گے۔
یعنی میرے آکھن دا مقصد یہ ہے کہ لوگاں دے تصورات دے اندر، ذہن دے اندر مولوی عالم دا ایک ایسا محل تعمیر ہو دے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کرنا کہ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی منگنی ہوئیں گے، کوئی دھولک دی تھاپ لیں گے، کوئی سہرا دامن لیں گے، کوئی جناب والا جھمر لتڑی نہیں گے، کوئی اچھی آوازوں دے نال مانگیا بی بیاں دے گامن بجامن نہیں گے. بس سادہ دیا حضرت علی دا سوال پروقار جیا میرے آقا دا جواب. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ کچھ ہے تیرے کول؟ آقا ہور دے کچھ نہیں گے، میرے کول گھر کے اندر ایک بچھونا ہے جدے اندر کھجور دے کبال پاتے ہوئے، پانی دے پیمن دا ایک لکڑی دا پیالہ ہے، ایک میرے کول گھوڑا ہے جہاد واسطے، ایک تلوار ہے، ایک میرے کول سرائے، اس تو علاوہ ہور کوئی شے نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا گھوڑا جہاد واسطے ہوئے، بچھونا بستر دا گھر دے اندر ہوئے، پانی پیمن دا پیالہ کرے کول ہوئے، تلوار جہاد واسطے ہوئے. البتہ جڑی سرائے نا بازار دے اندر فروخت کر رہا ہو، جڑے پیسے ملن میرے کول گھن بھئے، حضرت فاطمہ تو زہرا دے جہیز دا سامان گن سوں. جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ منڈی دے اندر پہنچن ون کے منڈی دے اندر اس زیرہ بیچن دے ارادے دنال گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال ملاقات ہوئی. علی جیت کی میں آئے ہوئے حضور کو خطبہ نکاح دیتے، سین رشتہ قبول فرمائے اور فاطمہ دے جہیز دا سلام گرنے پیسے پہنچ. میرے آقا نے فرمایا زیرہ بیچ کے آؤ، زیرہ بیچن آیا. حضرت عثمان نے فرمایا علی بس بس کہہ دے نال گل نہیں کرنی، میں خرید کرنا. کتنے پیسے؟ رباب کتے 500 دینار من بنجل 500. اچھا حضرت عثمان نے گلے دے اندر ہاتھ مارے فرمایا 500 تو سمنگے، 500 نہیں، میں 1000 دینار کو عطا کرنا. منہ منگی تو بھی دگنی قیمت، منہ منگی تو بھی دگنے پیسے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اور حضرت عثمان نے کھجورہ کھمانگیا، پانی پلایا، اور کیویں طریقہ ہو دے مہمان نوازی دا وہ کچھ کھوا کے پھر حضرت عثمان فرمانے لگے علی جی تو ستے میں بھائی ہیں نا، جی ہاں یار ہیں نا، جی ہاں ہمیں کبھی شادی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے تے یار یاراں کو تحفے دے دن، بھائی بھائیاں کو تحفے دے دن. اس زیرہ تو سب ویچیے میں خرید کی تیئے، اس سودا سادہ ہو گئے. ان تو جی شادی واسطے میں بطور تحفہ اس زیرہ تو کو پیش کرنا قبول فرماؤ. حضرت علی بھی خوشی دی انتہا نہیں کہ پیسے بھی دگنے منہ منگے کہ اس زیرہ بھی تحفے دے اندر نہیں دے پائیں. خوشی خوشی حضور دی خدمت دے اندر آئے. میرے آقا فرمائے زیرہ نہیں بکی بیچ آیا گدی ودے وے. آقا ہی میں حضرت عثمان دار ملاقات ہوئی ہے، انہیں حال احوال پچھے. میں حال لیتے ہیں چاہ پانی پلائی نے، میں جو 500 منگے انہیں دگنی قیمت لیتی ہے تے ٹر دے ویلے بطور تحفہ اس زیرہ بھی کو عطا فرما چھڑی نے. حدیث پاک دے اندر آندے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں دامن اٹھائے جھولی اتا چاہ کے آسمان وال نگاہ کیتی ہے. اللہ جن عثمان تیرے نبی دے خاندان نال بھی حساب نہیں کرے گا، دن قیامت دے تو بھی دنال حساب نہ کرے. نعرہ تکبیر، شان رسالت سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا حیدر کرار. نعرہ تکبیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خوشی خوشی آئے
حضرت ابو بکر عمر کو لسینے ایویں میں رشتہ منگن گیا، ایویں میرے آقا نے رشتہ قبول فرمائے، حتیٰ کہ وہ پیسے پاؤ دی گل تھنگے، سید نے فرمائے زیرہ بیچ کے آؤ، میں زیرہ بیچ کے حضرت عثمان کل پیسے کی دن انہوں نے زیرہ بھی تحفے دے اندر واپس کر دیتی ہے۔ جب حضرت ابو بکر عمر نے یہ سنے حدیث پاک دے اندر آوے ففرحا فرحا فرحت سے فرح بولو، فرمائے نوحے نے خوشی دا اظہار کیا۔ یہ دوست خوش تھے نا یا دشمن خوش تھے؟ بولو نا، وہ جو ہک ڈگال ہی تو کوئی سنے دے جا، وہ اپنے مسلک مذہب دیاں چیزاں پکائی ودن، سالہ نوجوان ای کو خبر کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، بس شور شرابے تے کھڑے دیا۔ وہ تاریخ دے جھوٹے واقع، کوڑے واقع، تاریخ دا لفظ جو آدن اسا چپ کر کرتے۔ او بھائی، تاریخ ایک رتب و یابس دا مجموعہ ہے، تاریخ ایک جنگل ہے، جنگل دے اندر پھلدار درخت بھی ہوندن، پھلدار بھی ہوندن، تے کنڈیاں والے بھی ہوندن، دامن بچا بچا کے نکلنا پو دے۔ تے قرآن و حدیث یہ اللہ دا نور ہے، قرآن و حدیث اللہ دا کیا ہے؟ نور ہے۔ قرآن حجت ہے، حضور دا فرمان حجت ہے، قرآن دی موجودگی دے اندر، حدیث دی موجودگی دے اندر کوڑے تے جھوٹے تاریخی واقعات دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جڑی تاریخ قرآن و حدیث نال مطابقت رکھے آمنا و صدقنا، لیکن جڑی تاریخ قرآن و حدیث نال ٹکراوے، اسا قرآن دے مقابلے دے اندر ایسی تاریخ کو گندی نالی دے اندر تا سٹ سکتے آئے، لیکن اودی وجہ کر کے قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں گزارش کر لیا، حضرت علی نے رشتہ منگیا کہ دے کولو حضور دے کولو، ایویں نا، حضرت علی رشتہ منگیا کہ دے کول حضور کول، حضور نے فاطمہ نے دیتی، فاطمہ نے دیتی، تے حضور نے رشتہ منگیا خدا دے کول، تے اللہ نے عائشہ نے دیتی۔ سمجھ آدھی بھی میری گا؟ حضور فرمیندن ما تزوجت شیئا من نسائی ولا بناتی الا بوحی جاری بھی جبریل عن ربی۔ میں محمد دا کوئی نکاح، کوئی شادی دھیاں دی ہوئے یا اپنی ہوئے، اپنی مرضی نال نہیں ہوتی، بلکہ سارا نکاح پہلے فرش سے تھی دے، بعد دے اندر ہوندی تصدیق و توصیف، فرش تے ہوندی ہے، پہلے عرش تے ہوندے، بعد فرش تے ہوندے۔ میرے دوستو، میرے سیدہ بیٹھا، فاطمہ دا رشتہ علی نے نبی کول منگے، عائشہ دا رشتہ نبی نے خدا کول منگے، فاطمہ علی دی پسند ہے، عائشہ نبی دی پسند ہے۔ شان اسارے نزدیک لوہاں ہے، مقام لوہاں ہے، لیکن اماں دی حیثیت، عائشہ دی حیثیت اماں دیئے تے فاطمہ دی حیثیت بیٹی دی۔ کال یاد رکھے سو یا کوئی نہ؟ جی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وقت نہیں ورنہ تفصیلات کراں۔ حضور علیہ السلام تے کول جب حضرت علی پیسے گنتے آئے، میرے آقا نے جناب ابو بکر عمر کو سٹے، رائے پیسے منجو بازار دے اندر میری فاطمہ دے جہیز دا سامان خرید کر کے آؤ۔ روایات دے اندر دے حضور علیہ السلام نے کئی شہدہ کٹ کٹ کے دسیا ہوئے جو فلا چیز فلا چیز فلا چیز
نہ حضرت فاطمہ نے کوئی اٹکٹ کے نسے بس حضور نے آکھے ونجو اے سامان گھن کے آؤ اے نبوت دا اعتماد ہا صداقت دے ہوتے عدالت دے ہوتے کہ جو صدیق دی پسند ہے وہ نبی دی پسند ہے جو نبی دی پسند ہے وہ فاطمہ دی پسند ہے جو فاطمہ دی پسند ہے وہ علی دی پسند ہے اعتماد ہے کہ نہیں جی بھائی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سامان گھنیج کے آ گئے مختصر کیا چکیے اٹا پیسن واسطے جی چلو یہ تفصیل نہیں نسل اگے چلتے ہیں حضور علیہ السلام نے ترتیب دیتی ہے کہ میں اپنی بیٹی دی نکاح کی تقریب اور رخصتی کی تقریب کرنا چاہتا جناب انس کو بھیجنے ونجو دعوت نامہ گھن کے ونجو پہلے جناب ابو بکر کو لے کے آؤ حضرت عمر کو دعوت لے کے آؤ حضرت عثمان کو لے کے آؤ اور حضرت علی کو بھی میں محمد کی طرف دعوت نامہ لے کے آؤ یہ صحیح احادیث دے اندر کھڑے تھے نبوت نے ترتیبوں میں رکھی ہے میری گال غور نال سن سو علماء کرام بھی بیٹھے ترتیب نہیں بدلی کہ کتھائیں آخرہ کہ چونکہ شادی حضرت علی کی ہو رہی ہے حضرت انس کو آخرہ پہلے علی کو دعوت نامہ لے کے آؤ نہ فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی ہر جمعے دے خطبے دے اندر علماء کو الحدیث سن دیران دے ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی ترتیب نبوت نے نہیں بدلی جب حضور نے ترتیب نہیں بدلی تو ایسا کی میں بدلوں یہ تو اول نمبر سنیں دیں نبوت دی ترتیب دیکھو حضور دی ترتیب دیکھو دعوت نامے پہنچے تمام دے حضور علیہ السلام دی طرف وقت مقرر نکاح دا اور پھر شادی دا جناب انس کانے لے کے آئے حضرت علی نے بھی ارادہ کیتے میں بننا بارات واسطے تے کانڈے دیما دوستوں کو جنہیں کل بندن وادن جناب اساں سے پہلے حضور دے کانڈی ہیں سب تے نبی پاک دا دعوت نامہ پہنچ چکے اس واسطے اساں تے حضور دی طرف ویسو کائنات نے ایسا دلہا نہیں بٹھا کہ جناب بغیر برات دے اکیلا آئے جو باراتی جتنے بھی ہیں وہ سارے پہلے پہنچ چکے ہیں اور یہ بھی لکھے لے کہ اس نے مار جڑا جوڑا حضرت علی نے زیبتن کی تہا یہ جوڑا جناب ابو بکر عمر نے اپنے پیسے دنال خرید کر کے حضرت علی کو نکتائی نکاح دی تقریب منعقد ہوئی ہے میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمائے اور اس نکاح دے گواہان دے اندر جناب ابو بکر جناب عمر فاروق کو مقرر فرمائے اور حضور نے فرمایا انی زوجت فاطمہ تا بعلی میں فاطمہ دی شادی کرنا جناب علی المرتضی دینار وَإِنِّي أُشْهِدُكُمَا اے ابو بکر عمر میں محمد کو اس نکاح کا گواہ بنا رہا ہوں اس واسطے میں یاد آ رہا ہوں ابو بکر عمر تے جرح نہ کیتی کرو نقد نہ کیتی کرو اعتراض نہ کیتا کرو اگر انہاں تے نقد و جرح کرے سو تو حضرت علی دا نکاح حضرت فاطمہ دے نال نعوذ باللہ ایدے اتے ہر فاسی سمجھ دے پہ وے نہ جو حضرت علی تے حضرت فاطمہ دا زیادہ گدہ ویندے بھائی انہاں دے نکاح دے گواہ کونن یاد کرو کون ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ آج جو
ہر روز اخبارات ٹی وی انہوں تے پڑھتے کھڑے ہوئے وہ تواڈے وہ عمران دا نکاح جی زیر باہ سے وہ مولوی صاحب انکار کی تھی کھڑے وہ آتے جناب وہ تے عدت ہی چھالے ہائی پئی ٹھیک ہے نا العیاذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد اگر ابو بکر و عمر تے اعتراض کرے سو جرا کرے سو نقد کرے سو تو وہ اس نکاح دے اتے جرا تھی ویسی بس میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں مکتی مکاوا نکاح دی تقریب ہو گئی ہے اور آخری مرحلہ جنہ رخصتی دا مرحلہ ہوں گے باپ اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے ابا اپنی بیٹی کو پیا گھر سدھیں گے بیٹی کو بیٹی دے واسطے بھی ایک مشکل مرحلہ ہو گئے تے والد دے واسطے تا بہت بڑا امتحان ہوندے بہت بڑا امتحان ہوندے میرے دوستوں میرے بزرگوں سدا عقیدہ ایمان ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علم دے بھی پہاڑاں تے علم دے حوصلے دے بھی پہاڑاں پہاڑ تو بھی کچھ ہوتا میرے آقا جیسا علم اللہ نے کئی نہیں لیتا میرے حضور جیسا علم تے حوصلہ بھی اللہ نے کہیں کو نہیں لیتا حضور فرمائیں اشد البلاء سب تو بڑے امتحان میں محمد دے ہوتے آئے میں ہر امتحان دے اندر 100 نمبر حاصل کی تل ہر آزمائش دے اندر اللہ کل 100 نمبر حاصل کی تل میں نبی کی تھیں بھی نہیں گھبرایا لوگوں نے پیروں دے اندر کنڈے بھی چھائل حضور نے حوصلہ نہیں چھوڑیا لوگوں نے طائف دی اندر پتھر مارے میرے آقا نے حوصلے دا دامن نہیں چھوڑیا لوگوں نے وجود مسعود تے اوجڑیاں سکیاں نبوت نے حوصلے دا دامن نہیں چھوڑیا لوگوں نے مکے تو کڈھن کے قتل تے در پائے ہوئے میرے آقا مجبور ہو کے اللہ دے حکم نال ہجرت کر کے گئے لیکن حوصلے دا دامن نہیں چھوڑیا ہر مقام تے حوصلہ فرمایا ہر جگہ تے حوصلہ فرمایا تکلیف آئیاں نبی نے حوصلے دا دامن نہیں چھوڑیا آزمائشاں آئیاں کہیں بے حوصلہ نہیں تھے کنڈے بچھائے گئے کہیں نبی بے حوصلہ نہیں تھے میرے دوستوں میرے بزرگوں نوجوانی میں پورے ہوئے تصورات کی دنیا دے اندر میرے نحل آؤ میرے نبی مسجد نبی تو چلنے پر گھر دے اندر تشریف جنہ دن آپ دی نخت جگر نور نظر سیدہ کائنات کو حضرت ام ایمن نے تیار کرائے دلہن پڑھائے اور جو زیورات تنو قوائل اور سیدہ فاطمہ کو تیار کر کے تمام بہادر المومنین بھی بیٹھی انتیاں جب میرے آقا تشریف جنرل ام ایمن دی زبانی جو اچانک نکلے اے کاش اج خدیجہ زندہ ہو گیا خدیجہ دے بڑے ارمان کہ میں اپنی منجلی بیٹی چھوٹی بیٹی کو آپ رخصت کرے سا آپ انہیں کو پیا گھر سدھے سا آپ تیار کرے سا لیکن خدیجہ دنیاتے نہیں ہے بس حدیث پاک دے اندر آدھے حضرت خدیجہ دا ذکر عام رہا حضور علیہ السلام دے اکھی ویجو ایوے حجوتی پر ساتھ لگی ہے جیوے سمرمان دیا بدنیاں مستیاں حضور علیہ السلام رو دے بیٹھے تے حضرت خدیجہ دا ذکر اولائی حضرت فاطمہ کو بھی امہ دی یاد ہے آپ بھی رومن لگ گئے تمام بہادر مومنین اگرچہ انہوں نے خدمت دے اندر کسر نہیں چھوڑی لیکن ماں سکیمہ اوتے وقت اودا مقامی بھی ہوئے حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کو یاد کر کے رو دے بھی کھڑل تے فرمے دے کھڑل اے بہادر المومنین اے میری ازواج خدیجہ وعین مثل خدیجہ خدیجہ وعین مثل خدیجہ میری خدیجہ دی مثل کون ہو سکتے صدقتنی حین کذبنی الناس وعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس اے
اور تو سنو میری خدیجہ او بھائی جب ساری دنیا میں محمد کو جھکنے دی خدیجہ میریاں تصدیقہ کرے دی جب ساری دنیا نے مال و دولت دہت میرے کو روک گتا ہے خدیجہ میں محمد دے اپنا مال نچھاور کرے نہیں آئی میں محمد زخمی یادہ ہم خدیجہ میرے زخم دیتے پھائے رکھے نہیں آئی حتیٰ کہ اپنی ساری مال و دولت میں محمد دے قدمت نچھاور کر کے شام ابی طالب دے اندر بھکی تسی پیاسی میں محمد دے قدمت جان نچھاور کر گئی ہے تے نبوت دی زبان تو نکلے خیر نسائہا خدیجہ بنت خویلد امت دیا بہترین عورتہ وچوں حضرت خدیجہ ہن کافی دیر تک حضور علیہ السلام بھی حضرت خدیجہ کو یاد کر کے رو دے رہے ہیں سیدہ فاطمہ بھی اتھو اٹھی کے گھر دے ہی کونے خوب رویاں بلاخر میرے آقا نے پانی منگوایا کلی فرمائی اور وہ کلی والا پانی سیدہ فاطمہ دے جسم مبارک تے چھڑکیا فرمایا میری بیٹی واللہ غنی وانتم الفقراء اللہ بے نیاز ہے اصلا سارے اودے درد فقیر ہیں جو اودا حکم ہے میں اس دے حکم نال فاطمہ تے کو علی دے نال بیاہ کے بھیجے دا سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو اس موقع تے بھی نبی دے گھر دے اندر کوئی رسم نہیں کوئی رواج نہیں حضرت علی نے بھی کوئی ایسی رواج جویں سارے ہاں گانا ہے لال پوتڑی ہے کتیں گھڑے بننے کتیں چھوڑی بننے کتیں دودھ پلائیے کتیں کچھ یہ ساری رسومات ہندوانہ ہیں اللہ تو حکمے کو انہا رسوم کو محفوظ فرماوے آمین آنکھوں چاہ رات کافی بیت گئی ہے